اب یہاں پر کچھ اور باتیں بھی ہیں. قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے. اللہ عز و جل نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. اب غار میں جب یہ سانپ وغیرہ کا جو معاملہ ہوا، آپ کا زہر زائل ہوا، اور وہاں پر کفار قریش ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے، پر اللہ عز و جل نے وہ انتظام فرمایا تھا کہ غار پر اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے بہت بڑا جال بن دیا، ایسا کہ اگر کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو جال ٹوٹ جاتا، پر وہ جالا اتنا بڑا اس نے بن دیا. وہیں پر کبوتر نے بھی آ کر انڈے بھی دے دیے. سب اللہ کے حکم سے فوراً ایسا ہو گیا، ایسا لگنے لگا کہ بہت کئی عرصے سے یہاں پر سے کوئی گزرا ہی نہیں ہے. کفار قریش وہاں تک آئے، سوچا کہ اندر بھی جائے، لیکن کچھ نے کہا کہ ارے دیکھو تو صحیح اندر جا کر کیا کرو گے، یہاں دیکھو جالا اتنا بڑا، اگر کوئی گیا ہوتا تو اب تک تو جالا ٹوٹ پھوٹ جاتا، انڈے بھی پھوٹ جاتے تھے. کبوتریاں انڈے پر بیٹھی نہیں ہوتی، اڑ گئی ہوتی. عقل سے کام لو، دیکھو یہاں پر کوئی گیا نہیں ہوگا، چلو اندر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا اور ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے اور وہ اس غار سے واپس لوٹ گئے. اب جب ان کی آہٹ آنے لگی، جب انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ غار پر پہنچ چکے ہیں، اندر آ سکتے ہیں، تو آپ کو گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں. آپ پریشان ہونے لگے، حضور کی خاطر پریشان ہونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا. تو اس واقعے کو جو ارشاد ہے اس کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اذ یقول لصاحبہ، یہاں پر لفظ ہے صاحبہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پہلے صاحبہ جو ہے یہ لصاحبہ، اپنے دوست سے، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھ والے سے. کون؟ اور یہ بھی ہے کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. غار میں کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، انہوں نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. احادیث سے تو ہے ہی ہے، قرآن بھی آپ کو صحابی کے لقب سے یاد فرما رہا ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، ان کے بارے میں جو اہل تشیع شیعہ حضرات جو کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ پر، معاذ اللہ رب العالمین، یہ اسلام نہیں ہے. ان کی صحابیت تو قرآن پاک سے ثابت ہے. ایک تو یہ ہوا کہ صاحب فرمایا، یہ قرآن پاک سے ثابت. صحابی کا ہونا، حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں، یا قرآن پاک سے ثابت ہے. دوسرا، حضور نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اب کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی کسی کا حق مارنے والا ہو، کیا اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اللہ جو کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، اللہ نیکوں کے ساتھ، اللہ صابروں کے ساتھ، اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ صدیقین کے ساتھ. تو یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے مومن اور پرہیزگار، اور تمام انبیاء کے بعد سب سے اول جو ہیں، سب سے افضل البشر آپ ہیں.
آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے غصب کر لیا، حضرت فاطمہ کا حق مار دیا، حضرت علی کا حق مار دیا، معاذ اللہ رب العالمین، اس آیت کو جھٹلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہوتے، برے ہوتے، معاذ اللہ رب العالمین، تو اللہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ اس وقت ہوتا، نہ کبھی اور ہوتا۔ قرآن پاک کی آیت نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اللہ حضور کے ساتھ بھی اور ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر حق پر ہیں اور صدیق اکبر سچے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک آخری بات اس واقعے کی کہ آپ نے، یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر کسی کو کھانے کے لیے نہ ملے، 3 دن یعنی بھوک اور فاقے سے جان پر بنی ہو اور اب اسے جان بچانی ہے، کچھ اور نہیں مل رہا ہے، صرف حرام چیز ہی مل رہی ہے، یہاں تک کہ سور کا گوشت بھی اگر مل رہا ہے اسے، تو اگر مر رہا ہے، جان جا رہی ہے اور جان بچانے کے لیے اگر وہ حرام بھی کھا لیتا ہے تو اسے اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ 1 نوالا کھا کر جان بچتی ہے، 2 نوالے کھا کر جان بچتی ہے تو اتنا کھائے، تیسرا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یعنی جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے۔ خودکشی نہیں کر سکتے، جان نہیں دے سکتے، خودکشی کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر میں حضور کو نہیں جگاؤں گا تو میری جان پر بنائے گی، میری جان جا سکتی ہے، زہر کے اثر سے میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ پر آپ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے، جان بوجھ کر اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے، یعنی جو حرام تھا وہ بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ کس لیے؟ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کی خاطر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہ شان ہے کہ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان تک قربان کر رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو کچھ غلط نہیں کرتا، بالکل صحیح کرتا ہے، بلکہ اسے اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ملا بھی نا، دیکھیے وہاں پر ہوا کیا کہ جان پر بنی ہوئی جان ایک دم، یعنی کہ بس اب اگر جگایا نہیں تو موت سامنے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے، اور نہ صرف یہ کہ جاگے بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرض کو بھی، جو زہر کا اثر تھا، اس زہر کو بھی آپ نے زائل فرما دیا۔ تو یہ جو غار ثور کا یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے، بڑا ہی پیارا، بڑے ہی اس میں ہمارے لیے درس موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے، اس محبت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے کتنا بھی کر لیں۔ صحابہ نے حضور کے لیے جو محبت کے یعنی کہ واقعات پیش کیے ہیں، جو عمل کر کے دکھائے سرکار کی ذات کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسلام کی خاطر جو محبت انہوں نے کی ہے، اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل جیسی انہوں نے محبت کی، اس محبت کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے، ایسی ہی عزت، ایسی ہی محبت کرنے والا ہمیں بھی بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد یہاں سے غار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح میں آپ باہر نکلے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی تھیں، آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت عبد الرحمن، وہ بھی آ کر آپ کو کھانے وغیرہ کی کچھ چیزیں دیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، مکہ المکرمہ کی خبر لا کے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اور پھر ہوتے ہوئے کافی یعنی کہ دشواریوں سے گزرتے ہوئے راستے میں یہ بھی ہوا کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کسی نے کفار قریش میں سے تھے، اس نے آپ کو دیکھا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں ابوبکر ہوں، اور پوچھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟
اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا کہ صدیق اکبر جھوٹ کیسے بولیں؟ جھوٹ تو بولنا ہے نہیں، سچ ہی بولنا ہے، پر ایسا سچ بولا آپ نے، اور یہ میں نے ابھی تفسیر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، آپ نے ایسا بولا کہ نہ جھوٹ ہوا اور نہ ہی اس کے سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا یہ میرے ہادی ہیں، میرے رہبر ہیں، یعنی مجھے راہ دکھاتے ہیں. صدیق اکبر کی جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مجھے آخرت کی اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی راہ دکھا رہے ہیں، مجھے جنت کی راہ دکھا رہے ہیں، جنت کی طرف ہدایت دے رہے ہیں. اور اس نے سن کر یہ سمجھا کہ یہ راستہ دکھانے والے، جو یہ راستہ جو چل رہا ہے گائیڈ ہیں، گائیڈ سمجھا اس نے. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ محمد نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں اور سچ ایسا کہ سرکار کی ذات پر وہ بات بھی صحیح ہو گئی اور سننے والے کو سمجھ میں بھی نہیں ہے. فرمایا یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راہ دکھاتے ہیں. تو اس نے سمجھا یہ راہ دکھا رہے ہیں اور آپ کا مقصد تھا آخرت کی اور راہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں سے پھر انہیں ہوتے ہوئے آگے بڑھے، مدینہ المنورہ پہنچے، سب کچھ اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے سب کچھ مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. یہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے واقعات زندگی انشاءاللہ اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سنتے رہیں، خود یاد بھی رکھیں، عمل کی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی خاص کر کے سنائے تاکہ ان کے دلوں میں ہمارے اسلاف کی محبت پیدا ہوتی رہے، ہماری تاریخ کو وہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا چیز ہے، کون کون ہے. آج ہمیں نام تک نہیں پتا. میں اپنے بچپن کی واقعات اگر یاد کروں تو مجھے خود یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، چار یار، چار خلفائے راشدین کون ہیں. یعنی بڑا ہم لوگوں کا بہت برا حال ہے. ہم اپنی تاریخ سے بالکل دور ہیں اور اوپر سے پھر یہ جو میڈیا جو چل رہی ہے لگاتار اسلام کے خلاف چیزیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. ٹی وی پر ہر طرح کے ڈرامے، ہر مذہب کے ڈرامے، ہر چیزیں ٹی وی پر آ رہی ہیں. ایسے دور میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اپنی تاریخ کے سنہری واقعات سناتے رہیں. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی اپنے بڑوں کی محبتیں ڈالتے رہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا